لڑکا جب 13 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اسے بلایا، ہاتھ میں ایک پتہ پکڑا کر بولا، جاؤ، ادھر ایک بہت سمجھدار آدمی رہتا ہے، اس کی حکمت دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کے پاس جا کر یہ سیکھو خوشی کیا ہے، اسے کیسے پایا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکا پتے کو سمجھنا شروع ہوا تو وہ کسی صحرا میں ایک محل کا پتہ تھا۔ لڑکا نکل کھڑا ہوا، 40 دن مسلسل صحرا میں سفر کرتا رہا، آخر کار اس پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک عالی شان وسیع و عریض محل بنا ہوا تھا۔ وہ محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہلکی سی موسیقی لگی ہوئی ہے، ارد گرد لوگ جوک در جوک جمع تھے۔ اس نے بالکل بھی ایسا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر مکمل سناٹا ہوگا، کوئی بوڑھا سا دانا بابا بیٹھا ہوگا جو اسے حکمت کی 2-4 باتیں سنا کر چلتا کر دے گا۔ ادھر تو ماحول ہی الگ تھا، اتنے ڈھیر سارے لوگ، میزوں پر تھال کے تھال بھرے پڑے تھے، اتنے لذیذ اور طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ سمجھدار آدمی آیا اور اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم ادھر نئے آئے ہو، کیا چاہیے؟ لڑکے نے ساری کہانی سنا دی کہ میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں خوشی کا مفہوم سیکھنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے اسے بولا، دیکھو میرے کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے پاس تو زیادہ وقت نہیں ہے، تم ادھر سے ایک چمچ اٹھاؤ، اس میں زیتون کا تیل کے کچھ قطرے ڈالو اور اپنے سیدھے ہاتھ میں چمچ پکڑو، یہ تیل کسی صورت بھی نیچے نہ گرنے دینا، اور ساتھ ساتھ میرا محل دیکھو، بہت خوبصورت بنایا ہے میں نے، شاباش، ابھی جاؤ، جب محل دیکھ لو تو میرے پاس پھر آ جانا، پر یاد رہے تیل کی ایک بوند بھی نیچے نہ گرنے پائے۔ لڑکا گیا، میز سے چمچ اٹھایا، اس میں زیتون کے قطرے، تیل کے قطرے ڈالے، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ سیڑھیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، ہر منزل پر ایک زبردست حسین منظر بنا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر واپس آیا۔ اس دانا آدمی نے پوچھا، کیا دیکھا؟ لڑکا بولا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے سارا وقت چمچ کی ہی فکر لگی رہی کہ تیل نہ گر جائے، میں آنکھ بھر کے کوئی چیز دیکھ ہی نہیں پایا۔ اس آدمی نے مسکرا کر لڑکے سے بولا، جاؤ، ایک دفعہ پھر سے محل کا دورہ کرو، وزٹ کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے میں نے کتنے کتنے قیمتی فانوس، مہنگے قالینوں سے اپنا گھر سجایا ہے۔ میرا باغ تو جا کر دیکھو، 10 سال لگا کر ماہر باغبان نے اسے اتنا نکھارا اور سنوارا ہے۔ لائبریری دیکھو تو ادھر جو کتابیں میں نے جمع کی ہیں وہ دنیا کی انتہائی قیمتی اور قدیم کتابیں ہیں۔ دانا آدمی نے اس لڑکے سے پوچھا، اب کی بار کیا دیکھ کر آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے کتنا خوبصورت محل بنایا ہے، ہر رنگ اور ہر قسم کے پھول اپنے باغ میں لگائے ہیں، قالین خوبصورت، پیارے فانوس، میری تو آنکھیں ہی کھل گئیں، آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ پھر دانا آدمی نے تیل والے چمچ کے بارے میں پوچھا کہ کدھر ہے؟ اس لڑکے نے اپنا چمچ والا ہاتھ آگے کیا۔ دانا آدمی بولا، دیکھو اب اس میں تیل ہے۔ لڑکے نے دیکھا کہ چمچ واقعی خالی تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا، میں سب کچھ دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کیونکہ آپ نے ہی بولا تھا کہ دھیان سے دیکھ کر آؤ، اس میں مجھے تیل کا خیال نہیں رہا۔ وہ حکمت کا بادشاہ شخص بولا، بیٹے اب میری بات غور سے سنو اور سمجھو کہ خوشی کیا ہے، جو تم اتنی دور سے میرے پاس یہ سبق سیکھنے کے لیے آئے ہو کہ خوشی کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات تھی، اسے سمجھانے کے لیے میں نے تم سے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ میں نے ہی تم سے کہا تھا کہ چمچ میں تیل ڈال کے ہاتھ میں پکڑو اور اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرانا، اس دوران جو دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، تمہیں دونوں میں توازن برقرار رکھنا تھا۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، جب انسان اپنی زندگی میں توازن قائم کر لیتا ہے تو وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ اس بات میں اصل سیکھ یہی ہے کہ چمچ میں تیل کے چند قطرے انسان کا ایمان ہے، اس ایمان کو خدا نے ہر انسان میں پرویا ہے۔ انسان دراصل سانچے ہیں اور ہر سانچے میں تیل کے قطرے پروئے گئے ہیں۔ جب ساری روحوں کو تخلیق کیا گیا تو رب نے سب کو اس دنیا کے امتحان میں ڈال دیا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو انتہائی حسین و جمیل بنایا ہے، یہ ہماری آنکھیں خیرہ کر دینے والی، دل موہ لینے والی ہے۔
جب دنیا زیادہ دل میں گھر کر لیتی ہے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور جب ایمان زیادہ گھر کر لے تو انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے مانگو کہ ایسی ہدایت دے جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی پرسکون زندگی گزار سکو۔ جو انسان دنیا اور آخرت، دنیا اور ایمان میں توازن قائم کر لیتا ہے وہ قسمت کا دھنی بن جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ خوشی کس نعمت کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ اسے محسوس کر لیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسان اپنے پروردگار کا وجود محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح خوشی بھی ایک محسوس کرنے کی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایمان اور دنیا کی رنگینی میں توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور یہی ہماری سب کی زندگیوں کا اصل ہے۔